میں زویا ہوں۔ قسط نمبر 8۔ شہباز خان سے بات کرنے کے بعد زویا کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ شکر الحمدللہ، خدا نے یہ کام کر دیا ہے، باقی بھی سارے کام خدا ہی کرے گا۔ زویا نے بہت اطمینان کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سوچا، ابھی تو صبح کے ٹیسٹ کا سوچنا چاہیے مجھے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ دادا ابو ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ سب سے پہلے جو کام نمبر 1 پہ ہے اس پر پوری توجہ دو، دوسرے کاموں کو بعد پہ چھوڑ دو۔ رات دیر تک زویا ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہی اور تقریباً 12:30 تک اس نے اپنی تمام سٹڈی ختم کر لی۔ سونے سے پہلے بوا کی طرف گئی۔ بوا اور رانی دونوں سو رہے تھے۔ بوا کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے اس نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار بہت کم تھا۔ بوا نے آنکھیں کھولیں۔ نائٹ بلب کی روشنی میں زویا کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائیں۔ بوا آپ ٹھیک ہیں نا؟ زویا نے آہستہ سے اشاروں میں پوچھا تاکہ رانی نہ جاگ جائے۔ بوا نے بھی رانی کی طرف دیکھا جو دوسری طرف منہ کیے سو رہی تھی۔ زویا میں ٹھیک ہوں، تم بھی سو جاؤ، بوا نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسٹڈی میں سو جاؤں گی۔ گھر کا مین دروازہ بند کر دیا جاتا تو سارا گھر بہت محفوظ ہو جاتا تھا۔ کھڑکیوں پر لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ سیڑھیاں صحن میں تھی، اس لیے گھر کے اندر کوئی بھی خطرہ نہ تھا۔ ویسے بھی یہ علاقہ بہت محفوظ تھا۔ پولیس کی ایک وین ساری رات گشت کرتی رہتی تھی تاکہ اس علاقے کے مقیم آرام سے سو سکیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی زویا کی آنکھ کھلی۔ زویا وضو کر کے واش روم سے نکلی تو دیکھا بوا اور رانی بھی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ السلام علیکم بوا، کیسی ہیں آپ؟ زویا نے حسب عادت مسکرا کر پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹی، الحمدللہ رات بہت آرام سے سوتی رہی ہوں، ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زویا نے رانی کی طرف دیکھا۔ باجی مجھے تو ساری رات ہوش ہی نہیں رہا، شکر ہے اماں بھی سوتی رہیں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں، پھر مجھے تھوڑی سی اسٹڈی کرنی ہے، آج میرا ٹیسٹ ہے۔ زویا باجی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ناشتہ تیار کر دوں گی اور ماما کو بھی کروا دوں گی۔ میں آپ کے لیے بھی ناشتہ تیار کر دوں زویا باجی؟ نہیں ابھی نہیں، میں کالج جانے سے پہلے کروں گی۔ چلیں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد حسب معمول سورہ یاسین پڑھنے کے بعد زویا ایک بار پھر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آ گئی۔ تقریباً 7 بجے کالج کے لیے تیار ہوئی۔ بوا کمرے میں سو رہی تھی۔ زویا کو دیکھ کر رانی بولی باجی ناشتہ بنا دوں؟ نہیں میں خود بنا لیتی ہوں۔ زویا نے دیکھا کہ رانی نے باہر صحن میں صفائی بھی کر رکھی ہے اور پودوں کو پانی بھی دے دیا ہے۔ بوا نے ناشتہ کر لیا ہے، ان کو دعائی دینی تھی۔ جی باجی ناشتہ تو میں نے کروا دیا تھا اور دودھ میں دلیا ڈال کر دیا تھا، مگر دوائی آپ خود دے دیں، مجھے پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے آؤ میں تم کو بتاتی ہوں کہ یہ دوائی کب دینی ہے، مجھے کالج جانا ہے، آج میرا ایگزام ہے۔ جی باجی اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ بہت محنت کرتی ہیں۔ دوپہر کے کھانے پہ کیا بناؤں؟ رانی کل کا کافی کھانا پڑا ہوا ہے، ہمارے لیے وہ بہت ہے۔ جی باجی میں نے فریج میں دیکھا ہے کافی کھانا پڑا ہوا ہے۔ چلے رانی میں بوا کو دیکھ لوں۔ بوا کے کمرے میں جا کے رانی نے دیکھا بوا تھوڑا سا جاگ رہی تھی۔ بوا کو اس نے آواز دی تو بوا فوراً اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ اب کیسی طبیعت ہے بوا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹے۔ چلیں بوا آپ اب دوائی کھا لیں۔ بیٹی تیار ہو گئی ہو، کالج جا رہی ہو؟ جی بوا آج میرا ایگزام ہے، اب دعا کریں کہ اچھے ہو جائیں۔ کیا یہ فائنل ایگزام ہو رہے ہیں؟ رانی نے پوچھا۔ نہیں ابھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان ٹیسٹ میں بھی اچھے نمبر آنے چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے ضرور اچھے نمبر آئیں گے، رانی نے دل سے دعا دی۔ کالج جانے سے پہلے زویا نے شہباز خان کو میسج کر دیا تھا کہ اس کا ٹیسٹ ہے، وہ کالج جا رہی ہے اور تقریباً 1 بجے تک فارغ ہو جائے گی۔ زویا کا ٹیسٹ حسب توقع بہت اچھا رہا۔ فائنل ایگزام سے پہلے والے ٹیسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان کے لیے زویا بہت محنت کرتی تھی۔ آج کل کالج میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو اپنی اسٹڈی کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں سوچ رہی تھی۔ زویا کالج سے گھر آئی۔ اب زویا زیادہ تر 5-6 لڑکیوں کے گروپ میں ہی کالج سے گھر واپس آتی تھی۔ وہ لڑکیاں جو زویا کے گھر کے قریب کے علاقوں میں رہتی تھیں وہی آج کل زویا کی ہم سفر بن گئی تھیں۔ گھر میں آ کر دیکھا تو بوا اور رانی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پودوں کے پاس بوا کو ایزی چیئر ڈال دی گئی تھی۔ رانی بوا کو اپنی باتیں سنا رہی تھی اور بوا ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ زویا باجی اب تو اماں کافی ٹھیک ہو گئیں، اگر آپ کہیں تو میں گھر چلے جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد رانی بولی
چھوٹا بیٹا مجھے بہت یاد آ رہا ہے اور خالد کا فون بھی آیا تھا۔ ٹھیک ہے رانی باجی، آپ بوا سے پوچھ لیں۔ آپ نے کھانا کھایا؟ زویا نے پوچھا۔ نہیں جی، ماں کہتی تھی کہ زویا کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہو کے آتی ہوں، آپ کھانا گرم کریں۔ بیٹی تمہارا ٹیسٹ کیسا ہوا ہے؟ بوا نے پوچھا۔ زویا نے جاتے جاتے مڑ کر بوا کی طرف دیکھا۔ وہ بہت فکر مندی سے زویا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بوا جی بہت اچھا ہوا ہے، آپ نے دعائیں خوب مانگی ہوں گی، زویا مسکرا کر بولی۔ کھانے کے بعد کچن صاف کر کے رانی نے جانے کی اجازت چاہی تو زویا نے اس کو کچھ پیسے دے دیے، کیونکہ ایک پیسہ ایسی ضرورت ہے جو بہت ضروری ہے۔ رانی نے کچھ پسو پیش کے بعد وہ پیسے لے لیے۔ باجی میری جب بھی ضرورت ہو مجھے بلا لیا کریں۔ رانی باجی آپ دعا کریں کہ بوا ٹھیک رہیں۔ چلیے بوا، آپ دوائی کھا کر آرام کریں، زویا نے رانی کے جانے کے بعد بوا سے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بوا بہت مطمئن نظر آ رہی تھی، لیکن دوائی ہم نے پوری کھانی ہے، زویا نے کہا۔ زویا بیٹی تم فکر نہیں کرو، جو دوائی مجھے تم کہو گی میں کھا لیا کروں گی۔ زویا نے کالج سے آ کر فون آن کیا مگر شہباز خان کا کوئی میسیج نہیں آیا ہوا تھا، صرف زویا کے صبح کے میسیج پر انہوں نے اوکے لکھا ہوا تھا۔ زویا کا ٹیسٹ اب ایک دن بعد تھا، مگر زویا اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہی تھی، سو اب بھی وہ اسٹڈی روم کی طرف چلے گئی۔ تقریباً 5 بجے شہباز خان کا فون آیا۔ زویا اگر آپ فارغ ہیں تو تیار ہو جائے، بابا کو ملنے جانا ہے۔ جی شہباز بھائی ضرور، زویا نے بہت خوش دلی سے جواب دیا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد گھر کے بیرونی دروازے پر بیل ہوئی تو زویا نے کی ہول سے دیکھا شہباز خان کھڑے تھے۔ زویا نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم شہباز بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو زویا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شہباز خان نے لائٹ براؤن کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور آج وہ کافی مختلف نظر آ رہے تھے، لیکن آج وہ کافی مطمئن اور خوش تھے۔ آئیے شہباز بھائی، زویا نے رستہ دیتے ہوئے کہا۔ جی زویا، آئیے آنٹی آپ بھی آ جائیے، زویا نے اپنے ساتھ کھڑی ایک ادھیڑ عمر عورت کو گھر کے اندر داخل ہونے کہا۔ زویا نے دیکھا وہ بہت ہی شفیق قسم کی عورت تھی جن کے چہروں پر بہت نرم مسکراہٹ تھی۔ ہال میں بیٹھنے کے بعد شہباز خان بولے، زویا یہ ہماری آنٹی ناصرہ ہیں، انہوں نے بچپن میں ہم کو پالا ہے، ماں کی مدد کرنے کے لیے بابا نے ان کو ساتھ رکھا تھا، یہ بالکل ہماری آنٹی جیسی ہیں، اس لیے ہم ان کو آنٹی ہی کہتے تھے۔ آج آنٹی بھی اتفاقاً ہم کو مل گئی ہیں، جس ہاسپٹل میں بابا کا علاج چل رہا تھا اسی ہاسپٹل میں ان کا بیٹا بھی کام کرتا ہے، یہ اس سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب تک ہم پاکستان میں ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، شہباز خان بہت خوشگوار موڈ میں بتا رہے تھے۔ اور آنٹی یہ ہیں زویا، بابا کی بیٹی اور ہماری چھوٹی بہن۔ شہباز خان نے زویا کا تعارف کرایا۔ وہ عورت بہت پرتشکر نظر شہباز خان کو دیکھ رہی تھی۔ شہباز بابا ہم تو خود بہت حیران تھے کہ آپ نے ہم کو کیسے پہچان لیا، کتنے سالوں بعد ملے ہیں۔ جی آنٹی، جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تب تو اب ہمارے ساتھ رہتی تھی، پھر ہم اسٹڈی کے لیے لندن چلے گئے تھے اور سنا تھا آپ اپنے بیٹے کے پاس چلے گئی ہیں۔ ہاں، ہم کو اپنا بیٹا اپنے پاس لے گیا تھا، آنٹی ناصرہ نے یہ کہا، مگر یہ نہ کہہ سکی۔ تب ان کے بیٹے کو اور ان کی بہو کو جو نوکری کرتی تھی، دونوں کو اپنے 2 بچوں کو دیکھنے کے لیے بوا کی ضرورت تھی۔ اب بچے اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں، اب بہو کی نوکری بھی ختم ہو گئی ہے، اب ان کے لیے ناصرہ کی ضرورت بھی ختم ہو گئی ہے۔ آج بھی ناصرہ ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کو، جو وہیں ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کا کام کرتا تھا، اس کو کہنے گئی تھی کہ اب میں نوکری کر لوں گی، تمہارے گھر میں اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناصرہ نہیں جانتی تھی کہ جب ان کا بیٹا ان سے بدتمیزی کر رہا تھا تو شہریار نے ان کو دیکھ لیا تھا اور پہچان بھی لیا تھا۔ اس نے شہباز خان سے کہا تھا کہ بھائی آنٹی ناصرہ کو اب ہماری ضرورت ہے، ناصرہ نے بچپن میں ہمارا بہت خیال رکھا تھا، اب ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ زویا نے آنٹی ناصرہ کی طرف دیکھا، وہ زویا کو بہت پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہباز بھائی آپ نے بہت اچھا کیا جو آنٹی کو لے آئے، میں بوا سے ان کو ملاتی ہوں، آپ پہلے یہ بتائیں کہ بابا کیسے ہیں؟ الحمدللہ بابا بہت بہتر ہیں، ان کو روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ شہباز بھائی چلیں پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہاں زویا، اچھا میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، میں بھی مدد کروں؟ آنٹی ناصرہ نے اٹھتے ہوئے کہا، ضرور کیجیے گا، لیکن ابھی آپ تھوڑی دیر آرام کریں، پھر میں آپ کو بوا سے ملاؤں گی اور پھر آپ دونوں مل کے باتیں کرنا۔ زویا نے کچن میں آ کر کھانا گرم کیا، فروزن شامی فرائی کیے، جلدی سے 3-4 روٹیاں پکائیں۔ بوا اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی اور تھوڑا بہت ہیلپ بھی کرنے لگی۔
زویا نے بوا کو آنٹی ناصرہ کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ کھانے کے ٹیبل پر بوا آنٹی ناصرہ سے ملی۔ ناصرہ آنٹی بہت سادہ خاتون تھی، بوا کے مقابلے میں تھوڑی سی صحت مند تھیں اور عمر مجھ سے 4-5 سال چھوٹی لگ رہی تھیں۔ بہت جلد دونوں خواتین آپس میں باتیں کرنے لگیں جیسے ایک دوسرے کو بہت دیر سے جانتی ہیں۔ کھانے کے بعد زویا نے دیکھا کہ شہباز خان کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ بھائی آپ کچھ آرام کر لیں پھر چلیں گے۔ ہاں کچھ دن آرام کر کے پھر ہاسپٹل میں جائیں گے، تب تک بابا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہوگا۔ شہباز خان اس کمرے کی جانب بڑھے جہاں وہ سوئے تھے۔ بوا کو زویا نے بتایا کہ شہباز خان اور شہریار خان دادا ابو کے دوست کے بیٹے ہیں جو لندن میں ڈاکٹرز تھے۔ بوا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ آنٹی ناصرہ بھی بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ شہباز خان نے ان کو بتایا تھا کہ بابا کے دوست کی بیٹی جس کو بابا نے بیٹی بنایا ہوا ہے، جب تک بابا صحت مند ہو کر گھر نہیں آ جاتے اور گھر صاف نہیں ہو جاتا آنٹی ناصرہ زویا کے گھر میں رہیں گی۔ ویسے بھی شہباز خان نے گھر کو نئے سرے سے سیٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کلیننگ کمپنی سے بات کر لی تھی اور کام شروع ہو چکا تھا۔ 1-2 دن تک گھر اتنا صاف ہو جائے گا کہ سب وہاں رہ سکیں گے۔ تقریباً رات 8 بجے شہباز خان زویا کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ بوا اور ناصرہ آنٹی دونوں آپس میں بیٹھی تھیں اور ایسے بات کر رہی تھیں۔ دونوں ہم عمر تھیں اس لیے ہم مزاج بھی ہو گئے۔ ویسے بھی دونوں کی زندگی دوسروں کی خدمت کرتے ہی گزری تھی جو ان کے لیے بالکل اپنے جیسے تھے۔ سردار جہانگیر خان کا علاج جس ہاسپٹل میں ہو رہا تھا وہ انہی کا ہاسپٹل تھا۔ سردار جہانگیر خان نے خود یہ ہاسپٹل اپنے ورکرز کے لیے بنوایا تھا اور اس ہاسپٹل میں بہت قابل ڈاکٹرز اور سرجن تھے اور وہ بہت محنت سے علاج کرتے تھے۔ اب سردار صاحب کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ گو ابھی تک وہ غنودگی میں تھے، جسم کو سکون میں رکھنے کے لیے نیند کی دوائیوں کے زیر اثر تھے، مگر اب ان کے چہرے پر تھوڑی سی حرارت اور سکون نظر آ رہا تھا۔ ابھی تک انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پچھلے 4-5 دنوں سے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج کل معظم بھی اس ہفتے نہیں آئے تھے۔ کھانا بھی پرانا ہی فریج میں پڑا ہوا تھا اور ان کی دوائیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ سردار صاحب کو جو ملازم ہفتے میں 2 بار آ کر چیک کرتے تھے، ان کے کھانے اور دوائیوں کا دھیان رکھتے تھے، وہ بھی غائب تھے۔ سردار صاحب بالکل اکیلے پڑ گئے تھے اور اب ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہفتے میں 1-2 بار وہ پہلے کسی انسان کی شکل تو دیکھ لیتے تھے، چاہے وہ ملازم ان کو آ کے بلاتے نہیں تھے، لیکن ان کے آنے سے ایک دم ان کو لگتا تھا وہ دنیا میں ہیں اور زندہ ہیں۔ لیکن اب ہفتہ ہو گیا تھا وہ بھی نظر نہیں آئے تھے۔ اب ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید وہ کسی قبر میں ہیں جہاں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ انہوں نے مشکل زویا کو سیڈ فیس والے امیجز بھیجے تھے۔ ان سے زیادہ وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ پچھلے 2 دنوں سے ان کو بخار ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ شاید اب کیمروں میں بھی ان کی نگرانی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ جب شہباز خان پولیس کے ہمراہ سردار جہانگیر پیلس میں داخل ہوئے تو وہ محل کسی کھنڈر کا نقشہ دکھلا رہا تھا۔ پولیس کے ساتھ ایک ایکسپرٹ ٹیم بھی تھی جس نے پہلے سارے کیمرے آف کر دیے اور پولیس اندر داخل ہوئی۔ شہباز خان جب بیسمنٹ میں پہنچے تو ان کا دل دہل گیا۔ ان کو ابھی تک یقین نہیں تھا، لیکن اپنے باپ کو دیکھا جو ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا تھا اور بستر پر پڑا تھا۔ ایک لمحے کو لگا کہ شاید ان میں سانس بھی نہیں ہے۔ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا، اس نے فوراً ان کا چیک اپ کیا اور وہیں ان کو آکسیجن لگا دی کیونکہ سردار صاحب کی سانس بہت آہستہ چل رہی تھی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا اگر شہباز خان صاحب خود اس وقت موجود نہ ہوتے تو وہ سمجھتے کہ وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہے ہیں۔ شہباز خان تقریباً 2 سال بعد اپنے بابا کو دیکھ رہے تھے، جس بابا سے وہ اس قدر ناراض تھے کہ ان کا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ اس بابا کو اس حالت میں دیکھا شہباز خان ایسے بے دم ہوئے کہ وہیں پڑی کرسی پر بیٹھ گئے جہاں شاید ان کا باپ کتنی دیر تنہا بیٹھتا رہا ہوگا۔ شہباز خان خود ڈاکٹر تھے، ہزاروں مریض ان کے سامنے آتے رہتے تھے، مگر باپ کو دیکھ کر شہباز خان صرف ایک بیٹے بن گئے۔ ان کا باپ اس قدر بے بس، اس قدر مجبور، اس قدر تنہا، کیا میرا باپ صحیح ہوگا؟ وہ تو اس باپ سے اس قدر نفرت کرتے رہے تھے۔ اپنے آپ سے شہباز خان خود شرمندہ ہو گئے۔ جس نے بھی میرے باپ کا یہ حال کیا ہے، میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس کو اس سے بھی زیادہ اذیت ناک سزا دوں گا جو اس نے میرے باپ کو کسی جرم کے بغیر دی ہے۔
शहबाज खान ने अपने कमज़ोर बाप के जद चेहरे को देखते हुए अपने आंसुओं को पीते हुए सोचा, आखिर वो है कौन? उसका पता चलना चाहिए। शहबाज खान ने राहत हमदानी को कहा, जो बाबा के साथ एम्बुलेंस में मौजूद थे। बेटे, तुम फिक्र न करना, जिस किसी का काम है उसको ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी दोस्ती पर कर्ज है और मैं इस कर्ज को फ़र्ज समझकर अदा करूँगा। राहत हमदानी भी सरदार साहब को देखकर एक लम्हे के लिए शशतर रह गए थे। पता नहीं कब से उनका दोस्त यहाँ कैद था, और राहत बारहा इस रास्ते से गुजरते हुए सरदार साहब का महल देखकर सोचते थे कि मेरा दोस्त यहाँ रहता था। ये तो कभी उनके गुमान भी नहीं था कि सरदार साहब अंदर ही कैद हैं, अपने ही घर की छत तले, कितने मजबूर, कितने बेबस। अब शहबाज खान, आप देखना मैं उसको कैसे पकड़ता हूँ। क्या कोई क्लू आपको मिला है? शहबाज खान ने पूछा। उसकी तो बेटे तुम फिक्र ही नहीं करो, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी से हर चीज़ का पता लगाया जा सकता है। हम सबसे पहले कैमरे चेक करेंगे जो इस इलाके में हैं। उनसे पता चलेगा कि इस महल में कौन सी गाड़ियाँ आती थीं, वो गाड़ियाँ किसके नाम पर रजिस्टर्ड थीं, उसमें कौन से मुलाजम आते थे। उससे बाकी हर चीज़ निकल आएगी और फिर इनके फ़ोन ट्रेस किए जाएंगे। बेटे, ये पूरा प्रोसेस है जो हम करेंगे और इंशाल्लाह उस आदमी तक पहुँचेंगे और आपके सामने ला के खड़ा करेंगे वो कौन आदमी है। राहत हमदानी ने वहीं एम्बुलेंस में शहबाज खां को तसल्ली देते हुए कहा। डीएसपी राहत हमदानी के सपुर्द वो मामला करने के बाद अब शहबाज खां के सामने अपने बाबा की सेहत और तंदुरुस्ती थी। बेहतरीन डॉक्टर्स अरेंज किए गए। ज़ोया जब हॉस्पिटल पहुंची तो शहरयार और सादिक हुसैन वहाँ मौजूद थे। शहरयार खान काफ़ी थका हुआ लग रहा था। हालत तो सादिक साहब की भी अच्छी नहीं थी। सादिक साहब भी अभी काफ़ी परेशान थे। हैरानगी दोनों भाइयों को भी थी। उन्होंने ज़ोया के बारे में सबको यही बताया था कि वो बाबा के दोस्त की बेटी है। सादिक साहब को भी मना कर दिया था वो किसी से भी तज़किरा ना करें कि वो ज़ोया के ज़रिए सरदार साहब तक पहुँचे हैं। ये बात तो राहत हमदानी को भी नहीं बताई गई थी। इसलिए जब शहबाज खान ने सरदार जहांगीर खान को हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे तो ज़ोया का सेल फ़ोन उनको बिस्तर के पास मिला, जिसको शहबाज खान ने उठा लिया था। शहरयार, अब मैं बिल्कुल यहाँ रहता हूँ, तुम ज़ोया के साथ घर जाओ और आराम करो। बाबा अब ठीक है, तुमने खुद देख लिया ना। मगर बाबा ने अभी तक हमसे कोई बात नहीं की। शहरयार खां बोला। शहरयार, तुम खुद डॉक्टर हो, जानते हो ना अभी पेशेंट की क्या कंडीशन है। मगर भाई, ये पेशेंट नहीं, ये हमारे बाबा हैं। तुम सही कहते हो, लेकिन इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बाबा अब सही हो रहे हैं, और ये कितनी खुशी की बात है कि हमारा बाबा हमारे सामने है। अपने आप को मजबूत करो शहरयार खान। शहबाज खान ने शहरयार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। भाई, एकदम शहरयार शहबाज खान के गले लग गया। पता नहीं कब के रुके आंसू शब्द शहबाज खान के कंधे पर बरसने लगे। शहबाज खान काफ़ी इस वक्त जज्बाती थे, लेकिन वो अपने आंसुओं को बहने नहीं दे रहे थे। वो बड़े थे, और बड़ा जो होता है उसको अपने आप को बहुत संभालना होता है। फिक्र नहीं करो शहरयार खां, बाबा इंशाल्लाह हमसे बात करेंगे। अंकल सादिक, आप भी जाकर रेस्ट करें, आप भी सारी रात यहाँ रहे हैं। शहबाज बेटे, मेरे दिमाग से तो ये बात निकलती नहीं कि सरदार साहब के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किसने ये किया है। आप फिक्र नहीं करें, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अभी तक शहबाज खान ने किसी को नहीं बताया था कि वो कल सारा दिन और सारी रात क्या करते रहे। ज़ोया खामोशी सब कुछ देख रही थी। उसको सब एक ख्वाब लग रहा था कि सरदार जहांगीर खान जैसा आइकॉन से वो कैसे मिली, वो कैसे इस कैद से बाहर निकले। वाकई यह नामुमकिन बात है। ज़ोया दिल में बोली, शायद बाप बेटों की मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि इतनी शातिर प्लानिंग उसके सामने कमज़ोर पड़ गई। ज़ोया जाने के लिए उठी। शहरयार भी शहबाज के इसरार पर जाने के लिए राज़ी हो गया, हालांकि वो नहीं जाना चाहते थे, मगर थकन से उनका हाल बुरा था। सादिक साहब भी कुर्सी से उठे और फिर जैसे उनको चक्कर आ गया हो, वो गिनने लगे थे कि शहबाज खान ने जल्दी से उनको संभाला। वो बहुत बेदम हो रहे थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर फ़ौरन पहुँचे, उनको देखा, उनको ग्लूकोज भी लगाया। बूढ़े आदमी थे और अब तो कुछ बीमार भी रहते थे। सरदार
صاحب سے ملنے کی خوشی میں وہ کافی حد تک اپنی کمزوری کو بھول کر ساری رات وہاں بیٹھے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ان کا بھی علاج صحیح طرح ہونا چاہیے، یہ پچھلے کافی دنوں سے بیمار تھے، شہریار خان نے بولا۔ صادق صاحب ان کے ساتھ کافی دیر رہے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زویا کو کسی لیب میں ملے تھے جہاں صادق صاحب اپنے ٹیسٹ کروانے گئے تھے۔ جی شہریار خان صاحب، آپ بالکل فکر نہیں کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نوجوان ڈاکٹر توفیق نے جو اس وقت آن ڈیوٹی پہ تھا ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ صادق صاحب کو بھی سردار صاحب کے روم میں ہی ایڈمٹ کر دیا گیا۔ رات کافی ہو گئی ہے، راحت انکل کی گاڑی باہر کھڑی ہے۔ شہریار، آپ زویا کے ساتھ گھر چلے جائیں اور کچھ آرام کریں، صبح میں آپ کو فون کروں گا، پھر آپ آئیے گا۔ فکر بالکل نہیں کریں، یہاں سب خیریت ہے۔ راحت ہمدانی نے ایک گاڑی ڈرائیور کے ساتھ دونوں بھائیوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ ہر وقت ہاسپٹل کے باہر کھڑی رہتی تھی، جہاں بھی ان کو جانا ہوتا وہ اس گاڑی میں چلے جاتے۔ زویا شہریار کے ہمراہ تقریباً رات کے 10:30 بجے گھر پہنچی۔ بوا اور آنٹی ناصرہ ابھی تک جاگ رہی تھیں اور ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ آنٹی ناصرہ بھی شہریار کو دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا اور ماشاءاللہ بہت جوان بچے، بہت نیک تھے۔ آنٹی ناصرہ نے شہریار کے لیے کھانا گرم کیا۔ کھانے کے بعد شہریار سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زویا بھی سونے کے لیے اپنے روم میں چلے گئی۔ آنٹی ناصرہ اور بوا دونوں بوا کے کمرے میں چلے گئی۔ وہاں بیڈ لگا دیا گیا تھا اور وہاں وہ سونے کے لیے دونوں چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔